اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کا ہمارا گفتگو کا موضوع تربیت اولاد ہے۔ تربیت اولاد ہماری زندگی کا مرکزی نقطہ ہے اور اس پر ہمیں خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہلے اپنی اولاد کے لیے کامل مسلمان بننے کی کوشش کریں، جس سے ہمارے بچے، ہماری اولاد ہم سے متاثر ہو کر راہ حقیقت کو اپنا کر اور راہ حق کی طرف گامزن ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم خود پہلے اسلام کو مکمل طور پر اپنائیں تاکہ ہمارا بچہ ہم سے متاثر ہو اور اپنے دین کی تعلیمات کو سیکھ سکے، نہ کہ کسی مدرسے یا اسکول کا کوئی قاری، کوئی معلم، کوئی ٹیچر، کوئی استاد ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو دین کی تربیت دے۔ ہمیں چاہیے کہ ہمیں خود اس بچے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے پہلے معلم بنے، پہلا مدرس بنے اور پہلا ٹیچر بنے، جو اس کو دین کی تعلیمات، قرآن و حدیث، اسلام، نماز کے بارے میں سمجھائے، بتلائے، تاکہ ہماری اولاد اسلام سے منور ہو کر اپنی زندگیوں کو روشناس کر سکے۔ اس سے نہ صرف ہم اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے بلکہ خود بھی پراپر اسلام کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں۔ ترکی کی ایک بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اگر آپ کسی مسجد میں نماز ادا کر رہے ہیں اور اس کی پچھلی صف میں بچوں کا شور نہیں ہے، بچوں کے شور کی آواز آپ کو نہیں پہنچ رہی ہے آپ کے کانوں تک، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ تجدید ایمان کریں، اپنے ایمان کا دوبارہ اظہار کریں، تجدید ایمان کریں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ اپنے ایمان پر کامل ہیں۔ کیونکہ بظاہر تو نہیں، کیونکہ آپ اپنی تعلیمات پر خود تو عمل پیرا ہیں، لیکن اپنا یہ تعلیمات، اپنا یہ ایمان، اپنا یہ اسلام اپنی آنے والی نسلوں تک منتقلی یا ٹرانسفر کرنے کی ہرگز کوشش نہیں کر رہے۔ تو لہٰذا خود کو جانچنے پرکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم واقعی اسلام کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں یا پھر صرف یہ ایک دکھاوا ہے۔ کیا ہمیں یہ تعلیمات اپنی نسل، اپنی اولاد، اپنے بچوں کو نہیں دینی چاہیے؟ کیا ہمیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن اور حدیث اور اسلام، نماز، کیا ہمیں اپنی اولاد کو دین و اسلام کے ستون نہیں سمجھانے چاہیے؟ انہیں اس چیز کے بارے میں آگاہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا انہیں اس چیز کی تربیت ضروری نہیں؟ ہمارا آج کا مسئلہ یہ ہے کہ بچے مسجد میں جائیں گے تو شور کریں گے، بچے ہیں شور تو کریں گے، لیکن آہستہ آہستہ جائیں گے، عادت پڑے گی، تعلیمات حاصل کریں گے، دین کو سمجھیں گے، تو جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی وہ اس چیز سے باز آ جائیں گے۔ لیکن ضروری ہے کہ انہیں پہلا قدم اٹھائیں ان کا دین کی طرف، اسی سے آہستہ 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 وہ دین کو سمجھیں گے، ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے۔ اور اگر شور اتنا ہی برا ہوتا تو کیا آپ لوگوں کے علم میں بات نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی مجلس میں جاتے اور وہاں پہ بچے موجود ہوتے تو اس مجلس میں آیا ہوا پھلیاں کھانے کی کوئی بھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے ان بچوں کو دیتے؟ تو کیا ہم اس سے سبق نہیں سیکھ سکتے کہ یہ بچے، یہ ننھے پھول، یہ ہمارے دین کا جو ہے ستون ہے، یہ ہمارے دین کی جو ہے نسلوں کو پروان چڑھائیں گے، یہ اس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے، تو ہمیں اس کے اوپر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ آہستہ آہستہ انہیں دین کی تبلیغ کریں، تربیت دیں، ان کو دین کی طرف راغب کریں۔ شریعت نے 7 سال کے بچے پر نماز فرض اور 10 سال کے بچے کو تاکید کی ہے۔ یہ 7 سال سے لے کر 10 سال، 3 سال کا جو درمیان کا وقفہ ہے، یہ بچے کو ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ بچے کے دل میں نماز کے تئیں محبت، شوق پیدا کرنے کا وقت ہے کہ اسے نماز سے محبت کروائی جائے، اسے دین سے محبت کروائی جائے، اسے اچھی اچھی باتیں بتائی جائیں کہ اگر نماز ادا کرے گا تو اللہ اسے وہ انعام دے گا وہ جو چاہتا ہے، اسے وہ کھلونا دے گا، اسے وہ چیز مل جائے گی وہ جو چاہتا ہے، اسے کھانے کے لیے اچھی اچھی چیزیں مل جائیں گی، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ننھے ننھے بچے ہیں، یہ ننھے ننھے پھول ہیں، جیسا ہم ان کو سمجھائیں گے یہ ویسے ہی آگے اپنی زندگی میں عمل کریں گے۔ تو اس کے لیے ان کی تربیت بہت ضروری ہے، جو کہ جس چیز سے ہم غفلت برت رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے انہیں اسکول میں داخل کر دیا، ٹیوشن بھیج دیا، تو بس اب یہ کام ان کے مدرس، معلم، ٹیچر اور استاد کا ہے، ہم نے پیسے دے دیے وہ کرے گا۔ نہیں، ہمیں پہلے ابتدائی تعلیم انہیں گھر سے شروع کرنی چاہیے، ہمیں خود بھی عمل کرنا چاہیے تاکہ وہ ہمیں دیکھیں
बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा चीज़ें उन लोगों से सीखते हैं वो जिनके ज़्यादा करीब रहते हैं, हर वक्त जिनके साथ रहते हैं। तो वो बेशक वालिदैन हैं जिनके पास बच्चे हमेशा रहते हैं। तो वालिदैन को चाहिए कि इस चीज़ के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें ताकि हमारी आने वाली नस्लें हमारे इस्लाम की जड़ों को मज़बूत करें और दुनिया के कोने कोने तक पहुँचा दें। इसी असना में एक बड़ा खूबसूरत सा वाक़ा याद आ गया है। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के हमरा एक गली से तशरीफ़ ले जा रहे थे। तो किसी घर से एक बच्चे के अटक अटक कर बिस्मिल्लाह पढ़ने की आवाज़ आ रही थी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। सहाबा किराम ने सवाल किया या रसूलल्लाह बच्चा अटक अटक कर पढ़ रहा है फिर भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इसके बाप ने जो इसे बिस्मिल्लाह पढ़ने की तरबियत दी है इसकी वजह से इसने अपनी ज़िंदगी के तमाम पुराने गुनाह मुआफ़ करवा लिए हैं। सुभान अल्लाह। ये देखें कैसा प्यारा दीन है। एक बिस्मिल्लाह पढ़ाने पर हमारी ज़िंदगी कर तमाम मसाइल तमाम गुनाह मुआफ़ हो सकते हैं, मसाइल हल हो सकते हैं। तो सोचिए कि अगर हम अपनी औलाद को नमाज की तरफ लेकर आएंगे, कुरान का दर्स देंगे, कुरान समझाएंगे, नमाज बतलाएंगे, नमाज के फ़राइज़ बतलाएंगे, तो क्या ये हमारे लिए ज़रिया नजात नहीं होगा? क्या ये हमारी औलाद हमारे लिए सदका जारिया नहीं? बिल्कुल बेशक ये हमारे लिए सदका जारिया है और हमारे लिए निजात का ज़रिया भी है और इंशाअल्लाह ये आखिरत में हमारी बख्शिश का ज़रिया भी बनेंगे। तो क्यों ना इनकी तरबियत पर तवज्जो दी जाए, इनकी तरबियत पर टाइम वक़्फ़ किया जाए। बिलाशुबह अपनी औलाद के ऊपर वक्त ज़ाया नहीं होता। ये वक्त हमारे लिए सदका जारिया है। ये वक्त हमारे अल्लाह से तिजारत है जिसका ज़रिया हमें इंशाअल्लाह अज़ीम दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी हम इस सिला से मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अपनी औलाद की तरबियत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।